اس میں فجر کی نماز کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے لیے کچھ اصول اور کچھ شرائط طے کر دیے ہیں۔ جو انسان ان اصول اور شرائط کو پورا کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو انسان ان اصول اور شرائط کو نظر انداز کر کے اپنی منمانی زندگی گزاریں گے ایسے لوگ ناکام ہوں گے۔ اللہ کے طے کیے ہوئے ان اصول اور شرائط کا تعلق انسان کے جسم سے ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں، اس کی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دماغ اور سرانگاہ، ان سب کا تعلق اللہ کے طے کیے ہوئے اصول اور شرائط سے ہے۔ انسان دنیا کے چاہے جس شعبے میں جائے، یہ وزیر اعظم ہو یا لکھپتی یا کروڑپتی ہو، یہ کتے کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ انسان ہی رہے گا۔ اگر یہ چاند پر بھی جا کر رہنے لگے تو بھی یہ انسان ہی رہے گا، اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ انہی اصول اور شرائط پر ہوگا جسے اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے طے کر دیا ہے۔ اس کی عزت یا ذلت کا فیصلہ، اس کے نقشوں کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ، ان سب کا تعلق اصول اور شرائط کے ساتھ زندگی گزارنے اور نہ گزارنے پر ہے۔ اگر انسان دنیا کے ہی نقشے بنانے میں لگا رہے اور زندگی گزارنے کے وہ اصول اور شرائط ان کی تحقیق کیے بغیر ان اصول و شرائط کے خلاف زندگی گزارے تو دنیا کے جس نقشے میں بھی ہوگا وہاں ناکام ہوگا۔ دنیا کے تمام انسان، جس میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، مشائخ و مریدین، سب اسی ضابطے میں آتے ہیں۔ ہر انسان کے وجود میں دیکھا جائے گا کہ اس نے کامیابی کے اسباب اختیار کیے ہیں یا ناکامی کے۔ اگر یہ اپنی ذات سے کامیابی کے اسباب لیے پھر رہا ہے تو چاہے یہ گدھے پر ہو، اونٹ پر ہو، کھچر پر بھی کامیاب ہو جائے گا، اور اگر یہ اپنے ساتھ اسباب ناکامی کے لیے پھر رہا ہے تو چاہے یہ راکٹ میں ہو، جہاز میں ہو، موٹر میں بھی ہو، وہاں بھی ناکام کر دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے کامیابی کے اسباب سارے انسانوں کو برابر دیے ہیں، اور جن نقشوں سے کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں وہ انسانوں کو کم اور زیادہ دیے ہیں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، روح اور شرمگاہ سب کو برابر دیے۔ یہ سارے اسباب عمل خدا نے انسانوں کو برابر تقسیم کیے ہیں۔ ملک کے صدر کے اندر جتنا انسانی سرمایہ ہے اتنا ہی سرمایہ جیل کھانے میں بند مجرم کے اندر بھی ہے۔ حقیقت اور واقعات کے اعتبار سے کامیابی کے اسباب انسانوں کو برابر دیے گئے ہیں۔ جیسے دو آنکھیں فقیر کے پاس بھی ہیں اور دو آنکھیں بادشاہ کے پاس بھی ہیں۔ ایک زبان تاجر کے پاس ہے اور ایک زبان کاشتکار کے پاس بھی۔ دو کان مزدور کے پاس ہیں اور دو ہی کان مالدار کے پاس بھی۔ اگر انسان اپنی ذات کے سرمایوں کو ضائع کرے گا تو وہ اگر وزیر اعظم بھی ہوگا تو اللہ جل شانہ اس کے سر پر جوتے پڑوائیں گے اور اسے آگ کا بھی شکار ہونا پڑے گا۔ آج انسان جن مصیبتوں اور بلاؤں کا شکار ہے وہ دھوکے کی محنت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ انسانوں نے آج کامیابی نقشوں میں قرار دے رکھی ہے، اور یہ اس کا دھوکہ اور یہ اس کی غلط فہمی کہ کامیابی نقشوں میں نہیں ہے، خود
ذات میں کامیابی نہ سمجھنا، بس یہی اس کی سب سے بڑی حماقت ہے۔ میرا جی اور دوستو، ایک محنت ناکامی کی ہے اور دو محنتیں کامیابی کی ہے۔ ناکامی کی محنت یہ ہے کہ انسان رات دن نقشے بنانے میں لگا رہے کہ حفاظت کا نقشہ بن جائے، پرورش کا نقشہ بن جائے، پیداوار کا نقشہ بن جائے، نہ عمل کا کوئی معیار قائم رہے اور نہ خدا کی ذات کا یقین دل میں باقی رہے۔ بس نقشے ہی کے اعتبار سے یہ بولے اور اسی کے اعتبار سے یہ سوچے اور اسی کے اعتبار سے یہ دیکھے۔ جس کا سونا جاگنا نقشے ہی کے اعتبار سے ہوگا اور جو اس نقطے پر محنت کرے گا وہ ناکامیوں کا شکار ہوگا۔ یہ چاہے جمہوریت میں رہیں یا چاہے ڈکٹیٹر میں رہیں، موت سے پہلے پہلے اگر ان کی آنکھ نہ کھلی تو خدا قبر میں ڈال کر آگ بچھوائیں گے، پھر ان کے پاس سانپ کاٹنے کے لیے آئیں گے اور یہ چیخے مارے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر مردے کی چیخ سن لو تو تمہاری جان نکل جائے، پھر اس کے بعد اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہے نقشے والوں کا اندر، چاہے مال والے ہوں یا ملک والے ہوں۔ آج ہمارے سامنے جتنے بھی عیش کرتے پھر رہے ہیں وہ سب کل مصیبتوں کا شکار بننے والے ہیں۔ آج جتنے بااختیار نظر آتے ہیں کل کو بے اختیار بننے والے ہیں۔ ملک و مال کے نقشوں پر محنت ناکامی کی محنت ہے، اور دو محنتیں وہ ہیں جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے ایک محنت ادنا قسم کی ہے اور ایک محنت اعلیٰ قسم کی ہے۔ ادنا قسم کی محنت یہ ہے کہ انسان نقشوں کو چھوڑ کر ان کا یقین اپنے دل سے نکالے اور پھر نقشوں کے خلاف یقین حاصل کر کے عمل کی ترتیب پر آوے، پھر ان عملوں کو اس خاص یقین کے ساتھ اپنے نقشوں میں چلاوے تو یہ کامیابی کی ادنا قسم ہوگی۔ اور اعلیٰ قسم کی محنت یہ ہے کہ انسان نقشوں کو بالکل لات مار کر اپنے اندر چن چن کر ان عملوں کو پیدا کرے جو اسے کامیابی تک پہنچا دیں، تو پھر اس کی بغیر نقشہ پرورش کے پرورش ہوگی اور بغیر نقشہ حفاظت کے حفاظت ہوگی۔ نقشوں پر لات مار کر اللہ سے کامیابی لینے کے لیے ہم اپنی ذات پر دن رات محنت کرنے والے بن جائیں تو یہ کامیابی کی اعلیٰ قسم ہوگی، یہ محنت کی اعلیٰ قسم ہوگی۔ اب نقشوں کو بالکل چھوڑ دیں یا نقشوں کی بیڑیاں نہ رہیں، ان دونوں قسموں کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا میں مسجدیں بنوائی ہیں، جن مسجدوں کو آج ہم نے راحت قدے بنا دیے ہیں کہ ان کے اندر آمد بہت ساری بنا دی گئی کہ یہ مسجد اتنی مالدار ہے اور یہ مسجد غریب ہے اور یہ مسجد چھوٹی ہے۔ جن مسجدوں میں آمدنی کی شکلیں ہیں لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ مسجد بہت مالدار ہے، اور جو مسجدیں پرانے زمانے کی بہت لمبی چوڑی بنی ہوئی ہیں ان میں آمدنی کی کوئی شکلیں نہیں ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد بہت غریب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نقشوں سے پاک تھی، اس لیے کہ وہ مسجد عملوں سے پلنے کے لیے بنی تھی، جہاں اندھے کھیتی والوں، اندھے دکان والوں، اندھے حکومت والوں کو اس مسجد سے دلوں کو روشنی ملتی تھی۔ یہ دلوں کی روشنی نقشوں کا یقین دل سے نکالنے پر حاصل
نقشوں کے یقین کے مقابلے پر اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کا یقین پیدا کیا جاتا تھا، پھر اللہ کی ذات سے کامیابی لینے کے لیے عمل درست کیے جاتے تھے۔ لیکن آج مسجدیں نقشوں کا نقشہ بن گئی۔ آج مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اماموں کی، اور باہر لڑائیاں ہو رہی ہیں مالداروں کی کہ متولی کون بنے۔ آج اگر مسجد کی دکانیں توڑ دی جائیں اور مسجد کے نام جو جائیدادیں ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور اس کی بجلی، اس کی لائٹ نکال دی جائے اور پنکھے نکال کر اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد بنا دی جائے، جس میں امام کا کام یہ ہے کہ صبح کو ایمان کی مجلس قائم کرے، ایمان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ قائم کرے، پھر جس خدا سے ایمان کے راستے فائدہ حاصل کرنا ہے اس خدا کا ذکر کے ذریعے سے دھیان پیدا کرے۔ اور یہ ساری ذمہ داری متولی کی ہے کہ وہ امام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد والے سارے کام کرائے۔ آج اگر مسجد کو نقشوں سے خالی کر دیا جائے اور آمدنی کی کوئی شکل نہ رہے تو کوئی امام بننے کو تیار نہ ہو، متولی اور مؤذن بننے کو بھی تیار نہ ہو۔ یہ امام اور متولی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں ہی نماز پڑھ لے کہ مسجد میں کہیں کوئی جھاڑو نہ پکڑا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی مسجدوں میں وضو کا پانی بھی نہ تھا، لیکن ان مسجدوں میں وہ اعمال تھے جن اعمال پر چوہے دینار لے کر آتے تھے، آسمان سے پکے پکائے کھانے اترتے تھے، اندھیروں میں انگوٹھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی، پانی کی ضرورت پر بادل آ کر برستے تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آج اعمال کی محنت مسجدوں سے نکل گئی۔ تمہارا دل یقین کی، محبت کی اور نیت کی جگہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل پر محنت کرو کہ نقشوں کا یقین دل سے نکلے، پھر اعمال سے کامیابی ملنے کا یقین دل میں پیدا کرو۔ اور یہ یاد رکھنا کہ پریشانیوں کا خاتمہ عمل پر ہوگا۔ انسانیت کے اندر اللہ کی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دل سے لے کر جسم کے سارے اعضاء و جوارح تک اس کا ہر عضو اس پر محنت کرنی ہوگی۔ یہ مسجدیں تم فقیروں سے، بھیک منگوں سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، بلکہ یہ مسجدیں تم فقیروں کو خدا کے خزانوں سے دلوانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس غنی کی طرف اس گھر کی نسبت ہے وہ وزیروں کو بھی، صدر کو بھی، عالم کو بھی، مالداروں کو بھی، بادشاہوں کو بھی فقیر قرار دیتا ہے۔ واللہ غنی وانتم الفقراء۔ ذرا جواب دو کہ غنی کا گھر فقیروں کے سے لینے کے لیے بنتا ہے یا فقیروں کو دینے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ یہ مسجدیں وزیروں کو، فوج کو، زمینداروں کو، مالداروں کو دینے کے لیے بنی ہیں کہ یہاں سے ملے گا۔ یہ مسجدیں مال کی تقسیم اور چیزوں کی تقسیم کے لیے بنی ہیں، قحط سالی دور کرنے کے لیے، پیداوار کو کیڑوں سے بچانے کے لیے، سیلاب کو رکوانے کے لیے، جنت لینے اور دوزخ سے بچنے کے لیے، دنیا و آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ مسجدیں بنوائی گئی۔ تم یہاں سے لینے کی محنت کرو، آنکھ کے، زبان کے، کانوں کے عملوں پر محنت کرو، کھڑے ہونے پر محنت کرو، جھکنے پر محنت کرو، ماتھا ٹیکنے پر محنت کرو کہ اللہ جل شانہ وہ کون سی شکل پر اور کون سی حد تک پسند ہے۔
کامیابی والے اعمال زندگی میں پیدا کرو، اپنے بدن کے اعضاء کو اللہ کی مرضی پر استعمال کرنا شروع کرو، اور ناکامی والے اعمال زندگی سے نکالو، اپنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، ان سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ محنت کرنے کا ایک راستہ ہے، اس راستے پر محنت کرو۔ آج زمینوں پر، مزدوریوں پر، چیزوں پر محنت ہے، جس طرح چیزوں کے نقشے بنا بنا کر لوگ بازار میں لا کر جا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کے بدلے چند کوڑیاں اور چند پتھر اپنے گھروں میں خوش ہو کر لے آتے ہیں، کیونکہ کوڑیوں سے اور پتھروں سے، سونے سے اور چاندی سے ہونے کا یقین بنا ہوا ہے۔ نقشے والوں کا برتن بازار ہے کہ ہم نے یہ کپڑے بنائے ہیں، یہ برتن بنائے ہیں، یہ دھاگا بنایا ہے، یہ سوئی بنائی ہے، پھر ان بنائی ہوئی چیزوں کو بازار میں لا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب خریدنے والا ان چیزوں کو ہم سے خرید کر پیسے دے دے گا، پھر اس پیسے کو لے کر اسی بازار میں ہم کسی چیز کا انتخاب کر کے کہ اس سے سردی میں حفاظت ہوگی، اسے گھر لے چلو، پھر اس چیز کو ہم خرید کر اپنے گھر لے آتے ہیں۔ ایک سپاہی سے لے کر ملک کے وزیر اعظم تک بازار سے چیزیں لا کر آج اپنی زندگی بنا رہے ہیں۔ یہ بازار سے بڑے بن کر لیتے ہیں، اور ہم بازار میں چھوٹے بن کر انہیں وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ بازاری زندگی حقیر ہے، اللہ کے یہاں گدھا اتنا حقیر نہیں، رنڈی اتنی حقیر نہیں جتنا حقیر بازاری آدمی ہے۔ اور ادھر بازار کے مقابلے پر مسجد بنائی گئی ہے، جہاں عملوں کو بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ، میں نے تیرے لیے عمل بنائے ہیں، وہ میں تجھے پیش کر رہا ہوں، اب تو اپنی قدرت سے میری زندگی بنا دے۔ جو فرشتے فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی اس نے عمل بنائے تھے وہ عمل کو لے کر وہاں جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کے سامنے انسان کے عمل پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی مرضی کے مطابق عمل پیش کر کے اللہ سے اطمینان، حفاظت، سکون اور پرورش مانگو۔ عمل پیش کر کے اللہ سے ہدایت مانگو۔ یہاں زمیندار کاشتکار کو بھی اگر عمل ہی پیش کر کے مانگنا ہوگا، فقیر اور مالدار کو بھی عمل پیش کر کے مانگنا ہوگا۔ کان صحیح سنیں گے یا غلط سنیں گے، آنکھ صحیح دیکھے گی یا غلط دیکھے گی، بدن صحیح بیٹھے گا یا غلط بیٹھے گا، زبان صحیح بولے گی یا غلط بولے گی، دماغ صحیح سوچے گا یا غلط سوچے گا۔ جو یہاں آیا نہیں اس کا پتا تو پہلے ہی کل گیا، کہ جو عدالت کے سمن پر نہ آئے اس کا وارنٹ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مسجد میں نہ آیا اس کے لیے یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں ڈال دو، اس کے اوپر بیماریاں ڈال دو، اس کے نقشوں میں آفتیں ڈال دو، اس کے اوپر غم اور فقر ڈال دو، اس کے اوپر پریشانیاں اور تنگیاں ڈال دو۔ کہ مسجد سے سمن آیا تھا، اللہ اکبر سن کر بھی یہ یہاں نہیں پہنچا، تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کے زمیندارے میں کیڑے پڑ جائیں، یا بازار کی اس کی دکان میں آگ لگ جائے، یا اس کی دکان میں نقصان ہو جائے۔ اس کی زندگی کی بربادی کے فیصلے کے لیے، کاروبار کے اجڑنے کے لیے، ذلیل رسوا و پریشان ہونے کے لیے
بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے تم کو بلایا تھا اور تم کیوں نہیں آئے. ایک داعی آدمی اللہ اکبر سن کر آ گیا تو پھر پیش کرو کہ تم نے تجارت میں کون سے عمل کیے، غیر اللہ کے اعتبار سے عمل کیے یا ہمارے اعتبار سے عمل کیے. اگر عمل خراب نکلے تو مسجد میں آ کر بھی فیصلہ ناکامی کا ہوگا کہ مسجد کا نمازی ہے، پھر بھی اس کی ناکامی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. آج جیل خانے میں نمازی جا رہا ہے، نماز پڑھنے والا آج جیل خانوں میں جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نمازی تو ہے پر بد عمل انسان ہے. اس کے پاس نماز کی صورت تو ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے. یہ شعر تو ہے پر مردہ ہے. آج مسجد میں آنے والے نمازیوں کا عمل سے پڑھنے کا ذہن نہیں ہے، بلکہ نقشوں اور چیزوں سے پڑھنے کے یقین کے ساتھ اور کسی ذہن کے ساتھ یہ مسجدوں میں آتے ہیں. یاد رکھنا، کامیابی کی شروعات نماز سے ہوگی. دنیا و آخرت کی ساری فلاح و بہبود اور حفاظت نماز پر ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اکثریت اقلیت چمکی اور اکثریت ڈوبی. سارا قصہ نماز کا ہے. نبیوں کے زمانے میں جو نقشوں کی تبدیلی ہے وہ ساری نماز پر ہے. جس کے نقشے بنے ہوئے تھے ان کے نقشے بگڑے اور جن کے نقشے بگڑے ہوئے تھے ان کی زندگی بنی. یہ ساری بنیاد نماز پر تھی. وہ نماز جس نماز سے نمازی کھانا لیتا تھا، جس نماز سے نمازی پیتا تھا، جس نماز سے نمازی اپنی حفاظت لیتا تھا، وہ ولیوں کے مقابلے میں بغیر وزارت کے کامیاب، وہ کوٹھی اور بنگلے والوں کے مقابلے میں بغیر جھوپڑی کے کامیاب. اس کی ضرورت پر آگ گلزار ہو جائے گی، اس کی ضرورت پر پانی میں سڑکیں اتر آئیں گی. دشمنوں کی نگاہیں اور دل ان کے خوف سے بچھاڑ دیے جائیں گے. یہ سب ان کے ساتھ ہوگا جو نمازی نماز سے پہلے 3 محنتیں کرے، اور جب نماز سے پہلے کی 3 محنت کر کے پھر نماز کا عمل کر کے نماز کے بعد بھی 3 محنتیں کرے، اس نمازی کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے جو انبیاء اور صحابہ کے ساتھ میں ہوا ہے. جو نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں ان کی تو ساتوں گئی، اور جو نماز کا عمل کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی 6 محنتیں چھوٹی پڑی ہیں. اس لیے نماز کی پہلی محنت کہ نماز کی سب سے پہلی محنت نقشوں سے ہونے کا یقین دلوں سے نکالو کہ پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو کان میں ڈالی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز بھی روزانہ تمہارے کانوں میں 5 مرتبہ یہی آواز پہنچائی جا رہی ہے اللہ اکبر، کہ جہاں تک تیری نگاہ پہنچے اسے دیکھ کر سمجھو اور سیکھو کہ اللہ بڑے ہیں. ایک آدمی کے 12 بچے ہیں، ہر بچہ اپنے بعد والے سے بڑا ہے. اب اگر سب سے بڑا والا ابا کی بڑائی میں خود کو برابر کرنے لگے کہ میں تو 11 سے بڑا ہوں، تو 2-4 دفعہ تو باپ برداشت کر لے گا، آخر میں ایک دن کہہ دے گا کہ میرا تیرا کوئی جوڑ نہیں، تو میرے گھر سے نکل جا. باپ ہونا بڑی جنس ہے اور بیٹا ہونا چھوٹی جنس ہے. آج بڑا بڑا کہتے کہتے باپ کے مقابلے پہ اپنی بڑائی بیٹھ گئی، باپ کے مقابلے میں اپنی چلانے لگا تو باپ کی جائیداد سے محروم ہو گیا، دکان سے محروم ہو گیا، باپ نے محروم کر دیا. دن رات تو بڑائی کانوں میں پڑتی ہے، وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی ہے.
چپراسی سے لے کر ملک کے وزیر اعظم اور صدر تک، کنویں سے سمندر تک کی بڑائی جو آج ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑائی ہے۔ دنیا کے سارے بڑے بڑے ایک فرشتے کے بھی برابر نہیں۔ جب ایک فرشتہ پھونک مارے گا تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ ایک فرشتے کا قد ساتوں زمین اور آسمان سے بڑا ہے۔ وہ فرشتہ جو سارے انسانوں کی روح نکالتا ہے، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ تو مر جا، تو وہ بھی مر جائے گا کہ بڑے کی مان کر مر گیا۔ اب جو بڑا ہے وہی اکیلا باقی رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات، یہ ماں سوا سب کچھ مخلوق ہے اور مخلوق چھوٹی جنس ہے۔ اللہ رب العزت سب کے خالق ہیں، ان کے بنانے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ سب چھوٹے ہیں، یہ سب اللہ کے مقابلے میں اس سے زیادہ چھوٹے ہیں، جیسے ساتوں زمین اور آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کی چھٹائی کی کوئی حد نہیں، اور اللہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی بڑائی کی کوئی حد نہیں۔ پہلا قرآن مکہ میں اللہ اکبر کے متعلق اترا تھا۔ مکہ میں نماز نہیں تھی تو وہاں نماز کے حصے کا قرآن بھی نہیں آیا تھا۔ آج تو بہت بڑا ملک، بہت بڑا صوبہ کہ بڑا کہتے کہتے ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے سب سے پہلے ان غلط فہمیوں کو نکالو کہ ان میں سے کوئی بڑا ہے، ان میں سے کوئی بڑا نہیں۔ ارے یہ سب چھوٹے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں۔ زمین و زمین پر رہنے والے فرشتوں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر رہنے والے کمینوں کو، سرمایہ داروں کو، وزیروں کو نہیں پوچھتے کہ تم کون ہو اور کیا ہو۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ فرشتے تمہارے پیروں میں جھکے، تو اللہ کی بڑائی کو دل میں بٹھا لو۔ پہاڑوں کی بڑائی، حکومتوں کی بڑائی، ان کو دل سے نکال لو، اور اللہ کی بڑائی دل میں گڑ جاوے، دل میں پیدا ہو جاوے۔ اللہ اکبر، یہ پہلی بات ہے۔ پھر دوسری بات جو تمہارے کانوں میں ڈالی گئی اور ڈالی جا رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ماں سوا خدا سب چھوٹے ہیں۔ چھوٹے نہیں، چھوٹا سب چھوٹے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ سب چھوٹے ہیں۔ پیدائش چھوٹے سے نہیں بڑے سے ہوتی ہے، عزت و ذلت، ان کی حفاظت چھوٹے سے نہیں ہوتی، بڑے سے ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے چھوٹا ہونے کا یقین جماؤ، اور پھر چھوٹے سے نہ ہونے کا یقین جماؤ۔ پہلے چھوٹا ہونے کا یقین جماؤ، اور پھر چھوٹے سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین جماؤ۔ یہاں مسجد میں اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر آؤ، اور بیمار سمجھ کر یہاں پر بیٹھو، کہ اتنا غیب کا تذکرہ کرو کہ غیب مشاہد ہو جائے۔ ہر وقت ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے مشاہد ہو جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کرتے کرتے سرمایہ داروں اور وزیروں کی حیثیت ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ اگر نبی کے مقابلے میں وزیر ہو تو تمہیں کتا اور وزیر میں فرق نہ نظر آئے۔ اگر فرق نظر نہیں آتا تو اللہ کی قسم تمہارے ایمان میں فرق ہے۔ اللہ کی بڑائی دلوں میں جب بیٹھے گی، جب اللہ کی ذات کا اور اس کی صفات کو سنیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی دلوں میں جب بیٹھے گی، جب باقی سارے نبیوں کی بڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کریں گے،
یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ حالات کا ہے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بڑے تھے، نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بڑے ہو گئے۔ اب اتنے تذکرے کرنے ہیں جسے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ نبیوں کی بڑائی خدا کی دین تھی۔ نبیوں کی بڑائی کے تذکرے اس طرح کرو کہ فلاں نبی کے ساتھ اللہ نے یہ کیا اور فلاں نبی کے ساتھ اللہ نے یہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ سردار ماتحتوں سے کمالات میں افضل ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا کمالات کیے، اس کے تذکرے کرو، اور نبیوں کی محنت کے تذکرے زندگی کے ان اعمال پر کھینچنے کے لیے کرو جن عملوں پر آنے سے دنیا و آخرت کی فلاح مل جائے۔ یہاں مسجد میں آؤ، جہاں سے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہاں پر آ کر ان کو دل میں بٹھاؤ۔ جب اپنے اندر دیکھو کہ چاند کی، سونے کی اور محلوں کی چھٹائی دل میں آ گئی، یہ دیکھو اپنے دلوں میں ان کی چھٹائی آئی یا نہیں۔ تمہیں چھوٹی بڑی ساری شکلیں خدا کے ہاتھ میں نظر آئیں۔ یہ ہر چیز کی ابتدا اور اس کی انتہا پر غور کرو۔ وجود میں کہاں سے آیا اور پھر کہاں گیا؟ ہماری بیماری یہی ہے کہ ہم اصل چیز نہیں دیکھتے۔ غیروں کی بڑائی دلوں میں اترنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم اصل میں ناواقف ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ آدمی اپنی اپنی ہم بیماری پہچان لیں۔ اس لیے خدا کی اتنی بڑائی سنو کہ اس اکیلے سے مسئلوں کا حل ہونا سمجھ میں آ جائے، پھر باقی سب سے مایوس ہو جاؤ۔ یہ ساری کائنات سر کٹے ہوئے سانپ کی طرح ہے۔ اس سر کٹے سانپ سے کیا کرنا؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہاری زندگی کے عمل خدا کی بڑائی کی علامت ہوں گے۔ اگر تمہاری زبان نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا ہے تو یہ علامت ہوگی کہ خدا کی بڑائی تمہارے دل میں نہیں بیٹھی۔ جن امتوں میں نبی کی نہیں مانی گئی وہ کس طرح برباد ہوئی۔ اگر ہم نے بھی نبی کی نہ مانی تو اسی طرح مصیبتیں ہم پر بھی آ جائیں گی۔ اس لیے نبی کی مان لو، لوگوں کو مسجد میں بلا کر لاؤ۔ اس بلانے سے تمہیں